बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे एहसन इकबाल के हवाले से। नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस की आज समाअत हुई है। जज हैं सैयद असगर अली साहब, एहतसाब अदालत के ये जज हैं। इनकी अदालत में आज केस की समाअत हुई है और जो एहसन इकबाल हैं, जिनको लीगी अरस्तु भी कहा जाता है, नो लीगी, वो भी अदालत में पेश हुए और उनके साथ जो बाकी मुलजमान हैं वो भी अदालत में पेश हुए। और वो कल एक दिन पहले 21 दिसंबर को बड़ी भड़क मार रहे थे और कह रहे थे कि कल मेरे खिलाफ केस और देखते हैं उसमें क्या होता है। आज वो हो गया जिसकी उम्मीद शायद एहसन इकबाल को भी नहीं थी, और वो जो मुलजिम है, मुलजिम से वो फ़र्द जुर्म की तरफ चला गया और उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। और अदालत में जो उन्होंने आज तकरीर की है, देखिए एक बात आप माइंड में रखें, तारिक महमूद जहांगीरी साहब उनके वकील थे। ये तारिक जहांगीरी साहब वो हैं जो इस वक्त हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं। जो दो जजेस के लिए, एक बाबर सत्तार का नाम था और एक तारिक जहांगीरी साहब का नाम था। तारिक जहांगीरी साहब एहसन इकबाल साहब के वकील थे साबका। आज वो अदालत में पेश नहीं हुए थे क्योंकि अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। तो अब उनकी जगह पर फिर बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब का वकालतनामा आना था। ये जहांगीर जदौन साहब भी आप जानते हैं जो नून लीग की और शरीफ ख़ानदान की टीम के मेंबर हैं, लेकिन अभी तक उनका वकालतनामा नहीं आया था। और जब एहसन इकबाल अदालत में पेश होते हैं और असगर अली साहब केस की समाअत शुरू करते हैं तो नैब की तरफ से ये बताया जाता है कि जो मुलजमान है आज इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होना है। एहसन इकबाल बोल पड़े और एहसन इकबाल ने कहा कि मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई हमारे खिलाफ हो रही है मैं इसको चैलेंज करता हूँ और मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म लग ही नहीं सकती, मेरे खिलाफ केस ही नहीं है फ़र्द जुर्म का। किस बुनियाद पर मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म लगाई जा रही है और ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अदालत ने कहा कि आप चुप करेंगे या आपको मैं चुप करवाऊं, ये अल्फाज थे अदालत के। अदालत ने कहा कि आपको किसने इजाज़त दी है कि आप डायरेक्ट अदालत के साथ बात करना शुरू कर दें? आप मुलजिम हैं और मुलजिम बनकर यहाँ पर खड़े हों और वो बात करें जो बनने वाली है। हम आपकी यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठे। अदालत ने कहा कि हम आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हमने वो करना है जो कानून के मुताबिक होगा। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो जाएँ अपने वकील को बुला लें, आपका वकील हमसे बात करेगा। हम यहाँ डायरेक्ट मुलजिमों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठे, ना उनकी तकरीरें सुनने के लिए बैठे हैं। हम वो काम करेंगे जो कानून के मुताबिक होगा और हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा जनाब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अदालत ने कहा ज़्यादती हो रही है तो जाएं वकील को बुला लें और आप जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, बाकी हमने जो कार्रवाई है वो करनी है। नैब ने अदालत को बताया कि जो फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि एहसन इकबाल ये वफाकी वज़ीर थे और इन्होंने जो वफाक का बजट था वो लेकर आए थे ये सूबे में और नारोवाल में। और क्योंकि जो वफाक का बजट था वो 18वीं तरमीम के बाद सूबे को किसी तरीके से देना था, डायरेक्ट वफाक का बजट अपने इलाके में नहीं लगाया जा सकता। और नारोवाल क्योंकि इनका हलका है, ये उस हलके में वहाँ पर ये सारा कुछ करवाने के बाद ये शो करवाना चाह रहे थे कि ये को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये अपने हलके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं और इस वेलफेयर की बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहे थे। और इन्होंने जो 3 करोड़ का जो लागत पर था जो मामला वो ये 3 अरब तक ले गए और फिर भी ये खुश ना हुए, ये राज़ी ना हुए। इन्होंने मज़ीद भी जो ग्रांट है वो अप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन मामला तब तक निकल चुका था और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। इन्होंने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वफाक का जो था वो ये नारोवाल में लेकर आए हैं और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था प्ली बारगेन। ये बेसिकली अपना इलेक्शन, जो अगला इलेक्शन था, उसको मैनेज करना चाहते थे और उस इलेक्शन को मैनेज करते हुए इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ये वहाँ पर एक काम शुरू किया जिसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसमें इतना बड़ा इन्होंने करप्शन की कि जब उसका तखमीना लगाया गया वो 3 करोड़ था और 3 अरब तक मामला चला गया और फिर भी इनका दिल नहीं भरा। आज भी वो खंडर ही है, वहाँ कुछ हुआ नहीं है। अदालत में वो सारी तस्वीर दिखाई गई जो मौका मुलाजा किया गया नैब इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से, वो सारी डिटेल्स अदालत को दिखाई गई। अदालत को ये दिखाया गया, पूरी वीडियो बनी हुई थी कि ये मामला है। क्या कोई कह सकता है कि अरबों रुपए इस पर लगे हैं? वो सिवाय खंडर के कुछ भी नहीं है। 2-3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बाकी सारे खंडरात हैं और ये कहते हैं हम तो नारोवाल को जो है वो मेलबर्न जैसा कोई ग्राउंड देने जा रहे थे और हम तो पता नहीं बहुत बड़ा कोई काम करने जा रहे थे और हम तो नारोवाल को तरक्की की राहों पर गामजन करने जा रहे थे और वो ना हो सका। इन्होंने गैर कानूनी काम किया।
اپنے پیسے بنائے، انہوں نے کمیشنز بنائی، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ ماموں بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ووٹ پرچیز کرنے کی کوشش کی جس میں یہ بری طرح ناکام ہو گئے، اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے۔ جو احسن اقبال تو انہوں نے کہا جناب میرے خلاف فرد جرم کی کارروائی ہو رہی ہے، ایک تو میں اس فرد جرم کو نہیں مانتا، دوسری بات یہ ہے کہ 2009 میں یہ معاملہ شروع ہوا، اور اگر میں نے نارووال میں بنایا ہے تو میں نے کون سا انڈیا میں بنایا ہے یا میں نے کون سا کوئی امریکہ میں بنایا ہے، پاکستان کا حصہ ہے، نارووال بھی پاکستان کا شہر ہے، اگر میں نے بنایا ہے تو کیا ہو گیا؟ تو عدالت نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں، آپ خود 18ویں ترمیم کے بڑے ماننے والے ہیں، اور جب قانون بن جاتا ہے تو پھر قانون کے مطابق چلا جاتا ہے۔ قانون میں اگر آپ کو الیگیلٹی کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر آپ کو معافی نہیں مل جاتی کہ آپ کی انٹینشن ٹھیک تھی، بلکہ اگر آپ نے غیر قانونی طریقے سے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی جرم کنسیڈر کیا جائے گا، وہ بھی جرم تصور ہوگا، کیونکہ نیت کی جو آپ کی نیت ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن غیر قانونی طریقے سے کوئی کام کرنا یہ ایک جرم ہے، اور آپ پبلک آفس ہولڈر تھے اور آپ کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے، تو آپ کے خلاف یہ فرد جرم کی کارروائی بنتی ہے۔ عدالت نے ان کے سامنے فرد جرم جو چارج شیٹ تھی وہ پڑھ کر سنائی اور فرد جرم کی کارروائی عائد کر دی۔ جو ملزم تھے احسن اقبال، وہ جو ہے وہ عدالت میں بڑبڑاتے رہے، وہ عدالت کو یہ کہتے رہے کہ میرا وکیل آنے دیں، میں اس فرد جرم کی کارروائی کو نہیں مانتا، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے خلاف جھوٹا کیس ہے، مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میرے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی تو میں جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہو جاؤں گا، میرے خلاف کیس آگے چل پڑے گا، میرے خلاف ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گی، تو اس لیے میں اس فرد جرم کو نہیں مانتا۔ عدالت نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے فرد جرم عائد کر دی، اور یہ فرد جرم نہ صرف احسن اقبال کے خلاف فائل ہوئی بلکہ سابق ڈی جی اسپورٹس بورڈ ہیں اختر نواز گنجیرہ، ان کے خلاف بھی ہوئی، اور سرفراز رسول ہے یہ بھی آفیسر تھے، ان کے خلاف بھی فرد جرم عائد ہوئی، اور عدالت نے جو نیب کے گواہان ہیں ان کو 12 جنوری کے لیے طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ نیب کے جو گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، اور پیش ہو کر وہ سارے جو معاملہ ہے اس پر عدالت میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور ملزم احسن اقبال عدالت سے باہر آتے ہیں اور آ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آج بڑی زیادتی ہو گئی ہے، میرے خلاف جو کیس بنایا گیا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا، اور جھوٹے کیس کی بنیاد پر مجھے آج میرے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ دیکھیں کرمنل لاء میں فرد جرم عائد ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور ملزم کے خلاف جو ایکچول ٹرائل ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب فرد جرم لگ جاتی ہے۔ فرد جرم سے پہلے جو کارروائی ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، فرد جرم کے بعد جو کارروائی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب یہ کسی نہ کسی کنارے لگے گا معاملہ، اب یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ملزمان ہیں اس طرح کے وہ ہمیشہ فرد جرم کی کارروائی سے ہی بھاگتے ہیں، اسی سے یہ دور جاتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ آج جو ان کے ساتھ ایک رپورٹر نے کی ہے وہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ میرا جو کیس ہے اس کو لائیو چلایا جائے۔ اب دیکھیں اگر یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ برداشت کی جانے والی ہیں، لیکن جو ان کی عدالتوں میں جو ان کے ساتھ حشر ہوتا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھ کر اور بڑا فلاسفر سمجھ کر میڈیا پر بات کرنا اور بات ہوتی ہے، عدالت کے سامنے بات کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ اب یہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو عدالتیں ان کے ساتھ حشر کرتی ہیں، اگر یہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں میڈیا کے ذریعے لائیو چلانا شروع کر دیا جائے تو ان کا تو ککھ نہیں بچنا، اور انہوں نے تو ذلیل ہو جانا ہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں، مزید ہو جانا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہنا کہ جناب میری جو کارروائی ہے اس کو لائیو دکھایا جائے، اس کے لیے احسن اقبال کو دو چیزیں، یہ جو رپورٹر تھے وہاں انہوں نے بھی سوال کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے تو آپ نے کوئی احتساب عدالت میں جج سید اصغر علی صاحب کو کوئی درخواست دے کر آ رہے ہیں کہ جناب میری کارروائی کو جو ہے نا وہ لائیو چلایا جائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے کوئی درخواست نہیں دی۔ عدالت میں جب آپ کوئی درخواست نہیں دیتے دو طریقے ہیں، یا تو آپ متعلقہ عدالت میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں تو ٹرائل کورٹ آپ کی درخواست خارج کر دے گی، آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ خارج کرے گا، آپ سپریم کورٹ جائیں، تھرو پروسیس آف لا جائیں اور جا کر آپ یہ ریلیف لے لیں تاکہ پوری قوم سنیں، جو ہم قوم کو روز احوال بتاتے ہیں قوم خود لائیو سن لے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، تاکہ مزید قوم کو تسلی ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے کی طرف نہیں آنا چاہتے تو آپ کے پاس اچھی خاصی سیٹیں ہیں، آپ کچھ نہ کریں،
ایک بل تو قومی اسمبلی میں لے کر جائیں، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں بطور پاکستانی آپ یہ بل لے جائیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور وہ بل یہ ہو کہ ہمارے قوانین میں یہ امینڈمنٹ لائی جائے کہ جو بھی جس بھی بڑے ملزم کے خلاف نیب کی کارروائی ہوگی وہ لائیو چلائی جائے، تاکہ پوری قوم خود جج کرے کہ ملزم کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ملزم کی پلی کیا ہے، ملزم کے پاس ایویڈنس کیا ہے، ملزم کے پلے کیا ہے، اور نیب کی بھی بات پوری قوم سنے، اور پھر جج کا آرڈر بھی قوم سنے۔ اس کے بعد پوری قوم کے سامنے یہ آئینے کی طرح عیاں ہوگا کہ بھئی یہ کتنے فراڈ کرتے ہیں، عدالت میں یہ کیا کہتے ہیں، عدالت میں یہ ججز کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں، عدالت میں یہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، عدالت میں یہ بہانے بھی لگاتے ہیں، اور باہر آ کر میڈیا کے سامنے یہ اپنے کپڑے جھاڑ کر بڑے مؤدب بن کر کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہم پوری قوم کو یہ مسئلہ اور یہ ایشو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میری سجیشنز ہیں، اگر وہ واقعی اتنے اس معاملے میں وہ ٹچی ہیں اور وہ چاہتے ہیں تو اس معاملے کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اگلی جو تاریخ ہے 12 جنوری کی، اس پر ایک تو درخواست سید اصغر علی صاحب کو دیں، اور ساتھ وہ قومی اسمبلی میں ایک بل لے کر جائیں اور اس میں امینڈمنٹ کروائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ان کو بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے، اور پوری قوم ان کی جو سچائی ہے وہ اس کو دیکھ لے گی، اور پھر ان کو آگے بھی دوبارہ منتخب کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔